کی بورڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا بیسیکلی کیا یوز ہے، یہ سب تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، لیکن اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ میں یا موبائل کے کی بورڈ میں یا اپنی لیپ ٹاپ کے کی بورڈ میں دھیان سے دیکھو گے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے سمبل مل جائیں گے یا پھر کہہ لو کریکٹر مل جائیں گے جس کا جو ایکچوئل نام ہوتا ہے وہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ مان لو بائی چانس کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اس سمبل کو کیا کہتے ہیں اور اس سمبل کو کیسے یوز کرتے ہیں، یا پھر کسی نے آپ سے کہا کہ اس سمبل کو یوز کرو، تو جب آپ کو اس سمبل کے نام کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہی آپ اس کو یوز کرو گے۔ اگر آپ کو نام کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو ہی آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ مجھ سے کون سے سمبل کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو آپ اس وقت کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ ہے کون سا سمبل۔ تو اگر آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہو، کمپیوٹر کے پڑھائی کر رہے ہو، یا روزانہ آپ کو کمپیوٹر میں کام رہتا ہے یا کمپیوٹر کے فیلڈ میں آپ جاب کرتے ہو، تو آپ کو کی بورڈ کے جتنی بھی سمبلز ہے اس کے نام کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ ان کے نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھنا، دھیان سے دیکھنا۔ سب سے پہلے جو سمبل آتا ہے جس کا نام ہے ایکسکلیمیشن مارک، اس سمبل کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم لوگ ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے کمپیوٹر یا اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر جاؤ گے، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو جو ایکسکلیمیشن مارک ہے وہ آپ کو جو سمبل ہے وہ دکھائی دے گا۔ اگر آپ کو اس کو یوز کرنا ہوگا کی بورڈ سے تو آپ کو شفٹ کے ساتھ 1 کو پریس کرنا ہوگا، تو جو ایکسکلیمیشن مارک ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سمبل آتا ہے جس کو آپ نے اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں ضرور استعمال کیا ہوگا اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، جس کا نام ہے اینڈ۔ لیکن اینڈ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو ایمپرسنڈ کہتے ہیں، تو اس کو اینڈ بھی کہتے ہیں اور ایمپرسنڈ نام سے بھی اس کو جانتے ہیں لوگ، تو آپ اس کو اینڈ بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو ایمپرسنڈ بھی آپ کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سمبل آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کمپیوٹر یا اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ دیکھو گے، دھیان سے دیکھو گے تو وہاں پر بہت ساری بریکٹس ہوں گی، تو یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس بریکٹس کو کیا کہتے ہیں اور اس بریکٹس کو کیا کہتے ہیں۔ بہت لوگوں کو اس کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو آپ کو ان سبھی بریکٹس کے بارے میں، نیم کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے بریکٹس کو کیا کیا نام کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بریکٹس آتا ہے جس کو ہم بریکٹ یا اسکوائر بریکٹ کہتے ہیں، اس کا پہلا پارٹ جو ہے اس کو ہم اوپن بریکٹ کہتے ہیں، جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کلوز بریکٹ کہتے ہیں۔ ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کہلاتا ہے بریکٹ یا اسکوائر بریکٹ۔ تو اس بریکٹ کو یوز کرنے کے لیے آپ کو اس کی کو پریس کرنا ہوگا جس کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بریکٹس آتے ہیں جس کو کرلی بریسز اور کرلی بریکٹس کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اس کا پہلا پارٹ جو ہے اس کو ہم اوپن کرلی بریس کہتے ہیں، جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم کلوز کرلی بریسز یا پھر کلوز کرلی بریکٹس کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے اس کو ہم کرلی بریسز یا کرلی بریکٹس کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو اس کو یوز کرنے کے لیے ہم کو شفٹ کے ساتھ جو اسکوائر بریکٹ کا جو بھی کی دیا ہوا ہے آپ کو پریس کرنا ہے شفٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ اس کرلی بریسز کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بریکٹس آتا ہے جس کو ہم پیرنتھیسز کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم اوپن پیرنتھیسز کہتے ہیں اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کلوز پیرنتھیسز کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم پیرنتھیسز کہتے ہیں۔ تو اس پیرنتھیسز بریکٹس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو شفٹ کو پریس کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کو 9 اور 0
بٹن کو آپ کو پریس کرنا ہوگا تو آپ پرنتھیسز بریکٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ بریکٹس آتا ہے جس کو اینگل بریکٹس کہتے ہیں، اس کا پہلا پارٹ جو ہے اس کو ہم لیس دین کہتے ہیں اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم گریٹر دین کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے اس کو ہم اینگل بریکٹس کہتے ہیں۔ تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ہم کو شفٹ بٹن کو پریس کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ جو اینگل بریکٹس کے سمبل ہے اس بٹن کو ہم کو پریس کرنا ہوگا تو آپ اینگل بریکٹس کا استعمال کر سکتے ہو۔ جو نیکسٹ سمبل ہے جس کے بارے میں بہت لوگ نہیں جانتے، جیسا کہ آپ کی بورڈ پر دیکھ سکتے ہو اس کے بٹن کے نیچے، تو اس بٹن میں دو ہی سمبل ہے۔ اس میں جو اوپر والا سمبل ہے اس کو ٹلڈی کہتے ہیں یا ٹلڈی کہہ دو آپ۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سمبل ہے اس کو بیک کوڈ کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں یا پھر ہم اس کو اکیوٹ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس کی کو پریس کرو گے تو سب سے پہلے جو اکیوٹ یوز ہو جائے گا یا پھر بیک کوڈ آپ کہہ سکتے ہو۔ اگر آپ اس کی کو شفٹ کے ساتھ پریس کرو گے تو یہاں پر ٹلڈی سمبل یوز ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس سمبل کو آپ یوز کر سکتے ہو۔ تو اس کی کے سمبل کے نام کے بارے میں آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سمبل آتا ہے جو کہ ہم میں سے سبھی لوگوں نے یوز کیا ہوگا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ اسٹار ہو گیا، ہیش ہو گیا، ایٹ دا رائٹ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے جو سمبل ہے اس کو ہم ایٹ دا ریٹ کہتے ہیں۔ جو دوسرا سمبل آتا ہے جس کو ہم ہیش بھی کہتے ہیں یا پھر اس کا دوسرا نام بھی ہے نمبر سائن۔ اس کے بعد جو تیسرا سمبل ہے اس کو ہم سٹار کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا جو ایکچوئل نام ہے وہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، جس کا نام ہے آسٹرکس یا پھر آپ اس کو سٹار بھی کہہ سکتے ہو۔ اس سمبل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے جس کو ہم ڈالر سائن کہتے ہیں۔ کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے جس کو ہم پرسنٹ سائن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس کو ہم کیرٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس کو ہم ہائپن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ہم انڈرسکور کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سمبل آتا ہے اس کو ہم سیمی کالم کہتے ہیں۔ اس کا آپ نے استعمال ضرور کیا ہوگا اگر آپ ایک پروگرامر ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے کالن۔ کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس کو ہم کوٹیشن مارک کہتے ہیں یا پھر انورٹڈ کاماس بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس کو ہم سنگل کوٹیشن مارک کہتے ہیں یا پھر سنگل کوٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے کو ہم کہتے ہیں ڈاٹ یا پھر فل اسٹاپ بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سمبل آتا ہے اس کو ہم کوسچن مارک کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ سلیش۔ دھیان رکھنا جو آگے کی طرف ہے اس کو ہم فارورڈ سلیش کہتے ہیں اور جو پیچھے کی سائڈ ہے اس کو ہم بیکورڈ سلیش کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سمبل آتا ہے اس کو ہم پائپ کہتے ہیں یا پھر ورٹیکل بار۔ تو دوستوں کی بورڈ کے سبھی سمبل کے نام کے بارے میں آج میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کون کون سے سمبل ہے اور ان کا نام کیا ہے اور اس کو آپ یوز کیسے کر سکتے ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔